مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنی گفتگو اللہ کی توفیق سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے۔ فرعون کے ڈر سے، اس کے ظلم و زیادتی کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے۔ ہاں، چند نوجوان تھے جنہوں نے ہمت کی، حوصلہ اپنے اندر پیدا کیا، استقامت اپنے اندر پیدا کی اور فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور قربان جائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ایک خاتون بھی تھی جو فرعون کی بیوی تھی، جن کا نام ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک خاتون نے فرعون کے ظلم و ستم کا ایمان اور صبر کے ساتھ مقابلہ کیا، ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام یہ دیا ہے کہ نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے سب سے پہلے نوجوانوں کا طبقہ رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس عالم انسانیت میں سب سے اہم جو مرحلہ ہے، سب سے اہم جو طبقہ ہے، یہ نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی بنتا ہے سب نوجوانوں کے لیے بنتا ہے۔ جتنی ماڈلنگ اور فیشن کی جتنی چیزیں آج آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں آئیں گی، سب نوجوانوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان کیا ہے جانتے ہیں؟ انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ اسے مظلوموں کا سہارا بننا چاہیے،
اسے انسانیت کے کام آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہماری شریعت میں بچوں پر احکام مکلف نہیں ہے، بلکہ بچہ یہی جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہاں سے شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ پتہ چلا نوجوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، کچھ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاریخ کے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا نازک ترین دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں سے بھرا ہوا یہ زمانہ ہے۔ اس دور میں خیر کم ہے، شر زیادہ ہے۔ اس دور میں بھلائیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ اس دور میں انسانیت کم ہے، حیوانیت زیادہ ہے۔ مجھے معاف فرمائے، الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جانتے ہیں اس دور میں جو سب سے بڑا جو نشانہ ہے نا، وہ نوجوان ہی نشانے پر ہے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، بوڑھوں کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کے لیے اولڈ ایج ہوم بنایا جا رہا ہے، بوڑھوں کو وہیں پر رکھا جا رہا ہے۔ سارا جو کچھ بھی نشانے پر ہے یہ نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں، میری باتیں آپ سے ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں جو کچھ بھی برائیاں، فحاشیاں، بے حیائی، عریانیت کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کا سیدھا سادہ نشانہ یہ نوجوان ہے۔ اس لیے آئیے کچھ باتیں رکھیں گے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نوجوانوں کے حوالے سے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جوانی کے حوالے سے کیا کیا ہدایات موجود ہیں، اور کچھ بگاڑ بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ بگڑے ہوئے بھی بہت ہے نا، تو ذرا ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے جیسے کہ قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بہت ساری باتیں ہوئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی، اللہ کی توفیق سے آج مکمل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تبارک و تعالی من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں میں جو طاقتور مومن ہوتا ہے نا، بہادر مومن ہوتا ہے، ہمت والا مومن ہوتا ہے، اللہ کو یہ مومن بہت پسند ہے، بنسبت جو کمزور ہوتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے، جس کے اندر بہادری نہیں ہوتی ہے، اللہ اس سے کم محبت فرماتا ہے۔ ویسے وفی کل خیر، سارے مومن اللہ کے ہاں اچھے درجے والے ہیں، لیکن مومنوں میں جو طاقتور مومن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے مومن سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ شاعر کے الفاظ میں، محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے، محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، جو ستاروں پر پہنچ جائیں ایسے نوجوانوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک عربی میں ایک مقولہ ہے، کہنے والے نے بڑا اچھا کہا، الشباب شعبۃ من الجنون۔ جوانی جو ہوتی ہے نا، یہ دیوانگی ہوتی ہے۔ جوانی کو دیوانگی جوانی میں زیادہ ہوتی ہے نوجوانی میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ہوش سے کام کم لیا جاتا ہے، جوش سے کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ مار توڑ کی بات کی جاتی ہے، ہمیشہ مار دھاڑ کی بات کی جاتی ہے، ہمیشہ قتل و غارت گری کی بات کی جاتی ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی بات کی جاتی ہے۔ اس عمر میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، انسان جوش میں زیادہ رہتا ہے اور ہوش سے کام کم لیتا ہے۔ اس لیے یہ جو دور ہوتا ہے نا، یہ بڑا آزمائشوں والا دور ہوتا ہے، بڑا امتحانات والا دور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو جوانی میں عبادت میں کھپانا، بندگی میں لگانا، مسجدوں میں لگانا، دینی کام میں لگانا، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اور بڑا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ ورنہ جانتے ہیں بڑھاپے کے وقت میں ظالم قسم کا بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ظالم قسم کا جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانی میں پرہیزگار بننا یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ آئیے
آئیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ مثالیں دوں گا انشاءاللہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کی جوانی کیسی تھی۔ آپ کی جوانی بے داغ تھی، آپ کا کردار بے داغ تھا، آپ کی شخصیت بے داغ تھی۔ ایک مثال میں دوں گا انشاءاللہ، اور کچھ صحابہ کرام کے حوالے سے باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ گفتگو میں اپنے آگے بڑھاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں 35 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 35 سال کی عمر ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکے میں سیلاب آیا، سیلاب اتنا زبردست آیا نا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ حجر اسود جو ہے نا جنت سے اتارا ہوا پتھر، یہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اہل مکہ نے اعلان کر دیا خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی ہیں، اسے سیدھی کرنا ہے، کھڑی کرنا ہے۔ سارے لوگ دیواریں سیدھی کرنے میں لگ گئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر ہے، آپ بھی خانہ کعبہ کی دیواروں کو صحیح کر رہے ہیں۔ بات یہاں تک آئی گئی ہو گئی، اب معاملہ یہ آیا نا حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا ہے۔ جانتے ہیں چونکہ یہ متبرک چیز ہے نا، یہ برکت والی چیز ہے نا، مکے میں رہنے والے جتنے بھی قبائل تھے ان میں ہر ایک کی خواہش تمنا تھی حجر اسود ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ اختلاف ہو گیا، جھگڑے کی نوبت آ گئی، قتل و غارت گری ہونے والی تھی، لاٹھیاں چلنے والی تھی۔ اس بات پر جھگڑا ہو گیا حجر اسود کو کون رکھے گا۔ مکے میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا میری ایک رائے، تھوڑا آگے آ جائے نا، پیچھے بھائی لوگ اشارہ کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جمعہ کے ماحول کو ایک ادبی ماحول بنا کر کے رکھے، ایک دینی ماحول بنا کر کے رکھے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جانتے ہیں مکے میں رہنے والے ایک عرب بوڑھے شخص نے کہا میری ایک رائے ہے۔ لوگوں نے کہا کیا رائے؟ کہا کل صبح جو آدمی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا انشاءاللہ اس کے فیصلے کو ہم مان لیں گے، وہ جو مشورہ دے گا، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ اللہ کی قدرت کہیں، صبح ہوئی، فجر نماز سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ ہماری تو آنکھ نہیں کھلتی، ابھی میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، ناراض نہیں ہونا۔ پچھلے جمعہ بھی بھائی ناراض نہیں ہوئے تھے، آج بھی ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کب تک میٹھا میٹھا کھائیں گے، کب تک میٹھا میٹھا حب کریں گے؟ کچھ انشاءاللہ اس زندگی میں ایک انقلابی اور ایک عملی اقدام لائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز سے پہلے آگے۔ اہل مکہ نے دیکھا، انہوں نے کیا کہا جانتے؟ قد جاء الامین، قد جاء الامین، ہمارے امین آ گئے ہیں، ہمارے امانت دار آ گئے ہیں، ہمارے صادق آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے محمد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے حجر اسود کے حوالے سے ہمیں منظور ہے، قربان جائیں آپ علیہ السلام کی حکمت پر، آپ کی بصیرت پر، آپ کی دانائی پر۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا مکے میں جتنے خاندان والے ہیں ان میں جو بڑے بڑے رئیس ذمہ دار ہیں وہ سب سامنے آ جائیں۔ پیارے نبی اکرم علیہ السلام نے سب کو سامنے بلایا، چادر کا ایک کون اور چادر لیا، حجر اسود کو اسی چادر میں رکھا، کہا چادر کے کونے سارے لوگ پکڑ لیں، سارے شریک ہو جائیں گے، سبحان اللہ، سارے شریک ہو جائیں گے۔ سبھی لوگوں نے چادر کے کونے کو پکڑا اور حجر اسود آج جہاں پر ہے وہیں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ قربان جائے 35 سال کی عمر ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، نبوت سے آپ سرفراز نہیں کیے گئے ہیں، آپ کا کردار اتنا بے داغ، آپ کی شخصیت اتنی بے داغ، آپ کا اخلاق اتنا بے داغ۔ ہم افسوس ہوتا ہے ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کہاں ضائع ہو رہی ہیں۔ شاعر کے الفاظ میں میں اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں کہوں گا، شاعر نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ہے ٹوٹا ہوا تارا، وہ آسمان تھے تو آسمان کا ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے۔ ان کی کیا حیثیت تھی، ان کا کیا مقام تھا، ان کا کیا مرتبہ تھا۔ امت مسلمہ کا ماضی دیکھو، رشک آتا ہے، رشک آتا ہے، خوشی کے آنسو نکلتے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کرنیل، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء اعظام اور سائنٹسٹ، اللہ کی قسم ہے یہ
मुस्लिम नौजवान हुआ करते थे। तारीख बताऊं, तारीख के पन्ने खोल करके रखूं, होश के नाखून लेना पड़ेगा। अपनी जिंदगी पर पछताओगे, अपनी जिंदगी पर अफसोस करोगे अगर तारीख के पन्नों को पलट दिया जाए। उठा करके देखो उम्मत मुस्लिमा का माजी कितना शानदार था। जवानी का एक एक लम्हा उन्होंने कीमती जाना। सुभान अल्लाह, जवानी में वो काम करके गए, जवानी में वो काम करके गए, आने वाली नस्लें भी नहीं कर पाएंगी। और शख्सियत हमारे अंदर छिछोरापन है। ये नौजवान जो मेरे सामने है ना, इनमें हंसी मजाक ज्यादा है, इनमें हंसी मजाक ज्यादा है। छिछोरापन लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, ये उर्दू जबान का लफ्ज है, मेरे घर का लफ्ज नहीं है। और वो भी जवान थे, पुरविकार शख्सियत, रोबदार शख्सियत, बारोब शख्सियत। वो ऐसे जवान गुजरे हैं, अल्लाह की कसम है, अपने घरों में रहते थे, दुश्मन सैकड़ों मील दूर बैठ करके उनका नाम सुन करके थर्राता था। ऐसे भी जवान गुजरे हैं, शैतान उनके साये से दूर भागता था। और वो ऐसे नौजवान थे, जिस गली में जाते थे शैतान दुम दबा करके भाग जाता था। और अल्लाह की मदद ऐसी भी आई है, वो जिस इलाके में गए हैं उस इलाके में इनकलाब बर्पा हो गया है। आज हम उन्हीं की नस्लें हैं, शर्म आती है हमें, मुझे भी और आपको भी शर्म आनी चाहिए। आज हम उन्हीं की नस्लें बताते हैं, खून के आंसू रोना पड़ता है। इन नौजवानों के छिछोरेपन को देख करके खून के आंसू रोना पड़ता है। किरदार से खाली हम हैं, अदब से खाली हैं, कैरेक्टर से खाली हैं, और जबान और तहजीब से खाली है, अकल से पैदल है ये आज के नौजवान। और जानते हैं इनका मशगला क्या है? ये फैशन परस्ती इन नौजवानों का मशगला बन गया है। जिस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज करार दी थी, उस कौम के नौजवानों का ये आलम है, 12 बजे दिन में इनकी सुबह होती है, दोपहर 2 बजे इनका नाश्ता होता है, और रात के 12 बजे ये घर को आते हैं। ये आज के नौजवानों का यह मामला है। और मैं अखलाक की बात करूं, किरदार की बात करूं, कैरेक्टर्स की बात करूं, आज के नौजवानों से बड़ा बदतमीज और बदतहजीब कोई नहीं गुजरा है। मैंने एक अल्फाज सख्त है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। यह मिंबर रसूल है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और नबी की बातें यहाँ से की जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे आबा व अजदाद उनका यह आलम था, जिस इलाके में जाते थे उनको उनके अखलाक से, उनके किरदार से मुतासिर होकर के लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। और हमारा ये हाल है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा आलम ये है, हमारी माएँ, हमारी बहनें भी हमारे साथ चलना पसंद नहीं करती हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह नौजवानों को हिदायत नसीब फरमाए। मैं आपको बताऊं, 1-2 मिसालें दूंगा सहाबे कराम की, और कुछ बिगाड़ पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा बात है कुरान और हदीस की, तो वहां अपने आप को सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा, वहां झुकाना पड़ेगा अपने आप को। बात अल्लाह की जब होगी और बात अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी तो अपने आप को झुकाना पड़ेगा। साद इब्न अबी वक्कास, क्या नाम मैंने लिया? साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, 19 साल का नौजवान है, ये सहाबी रसूल है, ईमान ले आए, इस्लाम लाए, दीन मोहम्मद को कबूल कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी माँ नाराज हो गई, माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। माँ ने कहा, साद जब तक तो दीन मोहम्मद को नहीं छोड़ेगा मैं फाके पे फाके करूंगी, भूखी मर जाऊंगी, कुर्बान जाए। 19 साल का नौजवान है। कहा है मेरी माँ, माँ का एहतराम अपनी जगह है, माँ का अदब अपनी जगह है, लेकिन ऐ मेरी माँ, एक नहीं तेरी 100 जाने भी आ जाए, 100 जाने भी एक एक करके तू कुर्बान कर दे, मैं दीन मोहम्मद को नहीं छोड़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी का मैंने नाम लिया है, और एक दूसरे सहाबी हैं जिनका नाम आता है जुबैर इब्ने अव्वाम। नाम अदब से लीजिए, हजरत बोलिए, क्या बोलिए? हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में आता। 16 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कितने?
بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، نظر بازی آوارہ نظریں یہ گھماتے ہیں۔ یہ 16 سال کی عمر میں اس نوجوان نے اسلام قبول کر لیا اور مدینے میں کسی نے یہ شور مچا دیا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گئے گھر میں گئے، تلوار نکالی، ننگی تلوار لے کر کے مدینے کی گلی میں گزرنے لگے۔ اتفاق گئے، سامنے پیارے نبی محمد رسول اللہ مل گئے۔ کہاں زبیر، یہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا ہے، اللہ کی قسم ہے جس شخص نے بھی میرے نبی پر غلط نگاہ ڈالی اس کی زندگی میں ختم کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ 16 سال کا نوجوان، سبحان اللہ قربان جائے۔ اور آج مسلم نوجوانوں کی نااہلی دیکھو، ان کی بے راہ روی دیکھو، ان کی سستی دیکھو، ان کی کاہلی دیکھو، فیشن کے یہ شوقین ہے، انہوں نے مسلم قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ارے تم مسلم قوم کی بدنامی کا تم ذریعہ بن گئے ہو۔ آج نوجوان کہاں ہیں؟ ان کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے معاملات کیا ہیں؟ ان کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں؟ سڑکوں پر موٹر سائیکل لے کر کے یہ آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں آگے، کھیل کے میدان میں آگے، ان کا حال دیکھ کر کے ایک شاعر نے کہا گواہ دی، شاعر نے کہا گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ شاعر کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں، آئیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ ماں باپ بھی موجود ہیں، اور آج نہ جانے کون سا تیوہار ہے کہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں، ایک عجیب موقع ہے، ایک عجیب اتفاق ہے، ماں باپ بھی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں۔ تو آئیے ذرا ایک بات دو ٹوک ہے، ذرا میں پہلے والدین سے کر لوں، اوپر امت کی مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی گھر کی ملکہ ہے نا، ماں جو ہوتی ہے نا اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں کروں، ان نوجوانوں کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں وہ تو سینکڑوں ہیں، یہ مختصر سے وقت میں 5 منٹ میں گھڑی رہ گئی ہے، بتانا مشکل ہے، میں سرسری طور پر تیزی سے خالی میں گناؤں گا، تفصیل کسی اور موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک پہلی چیز یہ ہے والدین کی، جانتے ہیں بہت بڑی اس میں والدین یہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، یہ لاپرواہ ہیں، اور اتنے بڑے لاپرواہ ہو گئے ہیں، اتنے غافل ہو گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کر دی ہے، ہماری ذمہ داری ختم۔ یہ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ارے آپ باپ ہے، باپ ہمیشہ بڑے ہو اور ہمیشہ بڑے رہو گے انشاءاللہ۔ تمہارا یہ بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کچھ بھی ہے، بچہ بچہ رہے گا، باپ کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ نے شادیاں کر دی ہے پھر بھی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہے۔ کیسے ایک مثال دوں، ایک سفر کا واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے، ذرا جلدی میں رہیے، میرے ساتھ رہیے، آپ نظریں آپ کی ہٹی، دماغ اگر آپ کا کہیں اگر الگ ہو گیا تو باتیں سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک سفر کی بات ہے، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے، صحابہ کرام ہے، نبی کی بیوی عائشہ ہے، کیا نام لیا؟ عائشہ، آئے ہے کیا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہے۔ ان کا ہار گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا، صحابہ کرام ہار تلاش کرنے لگے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، سارے صحابہ میں چمگوئیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی کہ عائشہ کی وجہ سے یہ ساری پریشانی ہو گئی، صدیق اکبر ہے، بیٹی کی شادی کر دی ہے لیکن اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے، آگے بڑھے، عائشہ کو جا کر کے ڈانٹنے لگے، کہا عائشہ تیرا ہار کیا گم ہو گیا؟ سارے مسلمان پریشان ہو گئے ہیں، قربان جائے سبحان اللہ، اور عائشہ کے کمر میں ایک مکہ مار دیا، ایک مکہ مار دیا، وہیں پر موجود ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने कुछ नहीं कहा। बाप अपनी बेटी को मार रहा है शादी होने के बाद, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारियों से वालिदैन गाफिल नहीं होना, याद रखो ये वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाप बाप होता है, बच्चा शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, हमेशा आप उनके जिम्मेदार हैं, इंशाल्लाह बोली। और दूसरी बात यह है, बच्चों के, इन नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब ये जानते हैं, बुरी सोहबत, बुरी संगत, गलत दोस्ती, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना। कहते हैं मट्टी भी, अगर गुलाब के नीचे जो मट्टी रहती है ना, अगर उस मट्टी को भी निकाला जाए वहां से खुशबू आती है, गुलाब का असर हो जाता है। गुलाब का फूल है ना, अब उसके नीचे मट्टी जो रहती है ना, गुलाब की वजह से खुशबू आने लगती है। यह गलत सोहबत और बुरी सोहबत का ही असर होता है। कितनी नौजवान लड़कियां बर्बाद हो गई है ये बुरी सहेलियों की वजह से। कितने नौजवान लड़के ज़हीन थे, पढ़ने लिखने में आगे थे, ज़हीन थे, अक्लमंद थे, बुरे दोस्तों से दोस्ती करके अपना मुस्तकबिल बर्बाद करके इन्होंने माँ बाप को रुसवा कर दिया। एक एक पर आधा घंटा नहीं, एक एक घंटा बोलने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक एक पॉइंट गिना रहा हूं, वो सुनिए ना। हदीस क्या है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, और रजुल अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आदमी को पहचानना है, उसको दोस्तों की महफिल देखो, अच्छी है या बुरी है। जैसे दोस्त होते हैं वैसा इंसान होता है। कहते हैं ना, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों से दोस्ती किया, खानदान नबूवत से निकाला गया। और गार वाले जिनका तस्करा पिछले जुमा मैंने किया, गार वालों के साथ एक कुत्ता था, गार वालों का तस्करा हुआ। कुरान में कुत्ते का भी तस्करा है, सुभान अल्लाह। एक गलत आदमी, एक नबी का बेटा है, गलती किया, खानदान नबूवत से नाम कट गया, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्ती अच्छी चुनो, इंशाअल्लाह बोलिए जरा। अच्छे लोगों के संगत में रहो, इंशाअल्लाह। और तीसरी एक चीज ये है, जानते हैं नौजवानों के बिगाड़ और बर्बादी का एक जरिया क्या जानते हैं? नशा, मनशियात का इस्तेमाल करना। नशा है, ड्रग्स है, अफीम है। और जानते हैं जनाब, ये तो फैशन बन गया है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, इसी तरीके से गांजा, भांग, ताड़ी, अफीम, चर्स और ये कोकीन, ये जाने न जाने कितनी चीजें हैं, ये सब के सब ये हराम है। क्या ये कोई मौलवी दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, इनके हलाल होने का फतवा नहीं दे सकता है। ये सब हराम है ये, लेकिन नौजवानों का ये फैशन बन गया है। होटलों में चाय पिएंगे, पहले सिगरेट पिएंगे, उसके बाद ये नौजवान चाय पिएगा। और कमाई किसकी रहेगी? बाप की कमाई पर ये आंखें दिखाएगा। अफसोस होता है मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो नौजवान, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, कौम का मुस्तकबिल है, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, इन्हें संभालो। ऐ गार्जियन वालिदैन, आपसे गुजारिश है, इन नौजवानों को संभालो। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अगर एक बार जिसने शराब पी ली, 40 रोज तक अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता है। दुआ करे अल्लाह नशे आवाज जितनी चीजें हैं हमारे नौजवानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और 1 मिनट 2 मिनट रह गया है। एक और वजह है शादी में ताखीर करना। शादी बड़ी देरी कर रहे हैं। माँ बाप क्या करते हैं? मालदार बहू होना, पैसे वाली बहू होना, जहेज लाने वाली बहू होना, इसी चक्कर में बच्चा बूढ़ा हो रहा है, जवानी खपा दे रहे हैं अपने बच्चों की। ये जिम्मेदार माँ बाप है, कैसी बहू होना। और ये लड़कियों के माँ बाप ये भी कम नहीं है, सरकारी नौकरी वाला होना मेरा दामाद, चाहे वो बिदती हो, चाहे खुराफी हो, खबरों का पुजारी हो, मुर्दों से मांगने वाला हो, नशे करने वाला हो, माँ बाप को फिक्र नहीं है दामाद हमारा सरकारी नौकरी वाला होना। और ये वक्त आता है जब यही मुस्लिम कौम की लड़कियां गलत कदम उठा लेती है, बाप भी बदनाम होता है और पूरी समाज का सर ये शर्म की वजह से झुक जाता है। इसलिए जवानियों को बर्बाद मत करो। मैं नौजवानों से कहूंगा, आप शर्म कर रहे हैं ना, आपको हया रही है ना, आप अपने दोस्तों के ज़बानी अपने माँ बाप को पैगाम भेजिए। शादी की उम्र को पहुंच गया हो, मेरी शादी करो। रिज़्क़ और रोज़ी ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इंशाअल्लाह बोलिए।
ماں باپ سارے ہیں، ان سے ہماری ادبن گزارش ہے، بچوں کی جوانیاں مت کھپاؤ، ان کی شادی جوانی میں کرو، اللہ والدین کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر رہے ہیں، یہ اس امت کے نوجوان جتنے ہیں، میرا ایک آخری پیغام یہ ہے، آپ دشمنان اسلام کا ٹارگٹ ہیں، آپ ٹارگٹ ہیں میرے بھائیوں۔ جانتے ہیں آج دنیا نوجوانوں کو ورغلا رہی ہے، اور یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، حکومت کے نام پر، خلافت کے نام پر کیا کہیں گے؟ آؤ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہم حکومت قائم کریں گے، خلافت قائم کریں گے۔ ہمارا یہ نوجوان ان کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے، ان کو یہ پتا نہیں ہے، اور یہ کیا کرتے جانتے ہیں؟ نوجوانوں سے مال دھاڑ کرواتے ہیں، روڈوں کو جام کرواتے ہیں، احتجاج کرواتے ہیں، پروٹیسٹ کرواتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرواتے ہیں، یہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، حکومت کے نام پر، خلافت کے نام پر یہ مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس نوجوان کو سمجھنا ہوگا، خود تو یہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، اسلامی حکومت قائم کرے گا، اس کے چہرے پر ذرا زور سے کہو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہے، نبی کا نور نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت قائم کرے گا؟ ارے بے وقوف، پہلے نمازوں کے پابند بن، چہرے پہ نبی کا نور لا، نبی کی سنتیں لا، فرائض کی پابندی کر، توحید پیدا کر، اس کے بعد اسلامی حکومت قائم کر۔ آج نوجوان یہ ٹارگٹ میں ہے، ان نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا میرے بھائیوں۔ ایسے اسلام تو آیا ہے امن و امان کے لیے، اسلام آیا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے، نہ کہ دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے۔ دعا کرے اللہ نوجوانوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دینا، یہ بھی نوجوانوں کی بربادی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن نے کہا مومن مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بد نظری سے بچو، بد نظری یہ بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور موبائل تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی۔ ایک عرب کہتا ہے الجوال نعمت من نعم اللہ، آج یہ موبائل نعمت کے بجائے زحمت بن گیا۔ ہم اپنی بچیوں کو موبائل خرید کر کے دے دیتے ہیں۔ میں مخالف نہیں ہوں، لیکن احتسابی نظر رکھو آپ کی بچی پر، آپ کے گھر والوں پر احتسابی نظر رکھو۔ موبائل سے نہ جانے کتنے گھرانے برباد ہوئے، کتنے ٹوٹ گئے، مثالیں دوں گا، سینکڑوں جمعہ لگ جائیں گے، بات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے، اللہ کہنے سے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مسلم قوم